یہ دور فتنوں کا دور ہے. فتنے نئی نئی شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور آج کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ سعودیت کا، نجدیت کا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ یزیدیت کا. بھارت کے غریب مسلمان، سنی مسلمان پیسہ کمانے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں، اور جب یہ نوجوان 2 سال کے بعد واپس پلٹتے ہیں تو امام صاحب سے کہتے ہیں، امام صاحب مولانا نیاز سے کہتے ہیں، مولانا نیاز صاحب میں وہاں سے آ رہا ہوں جہاں سے اسلام پھیلا ہے، وہاں تو سجدہ حسین کانفرنس نہیں ہوتی، وہاں کو یاد حسین نہیں منایا جاتا، وہاں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد نہیں کیا جاتا، وہاں بزرگوں کے مزارات پر چادر نہیں چلائی جاتی. بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. یہ تھاٹس، یہ نظریہ لے کر آج ہمارے نوجوان مسلم آبادیوں میں آ رہے ہیں اور فتنے پھیلا رہے ہیں. گھر میں بھی ماں سے الجھ رہے ہیں، اپنے باپ سے الجھ رہے ہیں، باہر میں مسجد کے امام سے الجھ رہے ہیں. لیکن چٹی کی دھرتی پر سجدہ حسین کانفرنس کے پلیٹ فارم سے نبی اختر نوازی نہ صرف چٹی والوں سے، نہ صرف بہار والوں سے، نہ صرف ہندوستان والوں سے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہے کہ اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا ہے. شفیع صاحب اگر کوئی ثابت کر دے کہ اسلام سعودی عرب سے پھیلا ہے، جو سزا مذہب اسلام نے جھوٹوں کے لیے مقرر کیا ہے، کذابوں کے لیے مقرر کیا ہے، وہ سزا بھگتنے کے لیے نبی اختر نوازی تیار ہے. چٹی کے مسلمانوں، اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام محمدی عرب سے پھیلا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. اسلام چٹی کے سنی مسلمانوں سعودی عرب سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام صدیقی عرب سے پھیلا ہے، اسلام فاروقی عرب سے پھیلا ہے، اسلام عثمانی عرب سے پھیلا ہے، اسلام علوی عرب سے پھیلا ہے، اسلام حسنی عرب سے پھیلا ہے. اور سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر بولو، اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام حسینی عرب سے پھیلا ہے. تو جب اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا تو سعودی عرب بنا کیا؟ کوئی نوجوان بتائے گا سعودی عرب بنا کیا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا تو میں مجھے جتنا میرے جیب میں آیا ہے سب میں نظر کر دوں. اور اگر نہیں بتاؤں گا تو پھر آپ کو جیب ڈھیل کرنی پڑے گی. کیا ہونا ہوگا؟ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 1932 میں 23 سپٹمبر 1932 میں سعودی عرب بنا ہے. تو کیا اسلام 1932 میں آیا ہے؟ بولیے بولیے زور سے بولیے، ہوا میں ایسے بولیے. اسلام کب آیا؟
کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں اسلام کب آیا؟ اسلام جب آدم آئے، جب آدم آئے تو اسلام آیا، جب آدم آئے تو اسلام آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم آئے کہاں؟ جنت سے بھارتی مسلمانوں اپنی خوش نصیبی پہ رش کرو، اللہ نے آدم کو جنت سے سیدھے بھارت میں بھیجا۔ آدم جنت سے سیدھے بھارت میں آئے تو اکیلے نہیں آئے، تنہا نہیں آئے، بلکہ ساتھ میں نور محمدی کو لے کر آئے۔ بھارت کے مسلمانوں، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ دنیا کا پہلا پیغمبر عرب میں نہیں آیا ہے، دنیا کا پہلا پیغمبر ایران میں نہیں آیا ہے، دنیا کا پہلا پیغمبر ملک شام میں نہیں آیا ہے، دنیا کا پہلا پیغمبر یورپ میں نہیں آیا ہے، دنیا کا پہلا پیغمبر افریقہ میں نہیں آیا ہے، دنیا کا پہلا پیغمبر جنت سے سیدھے بھارت میں آیا ہے۔ اور تنہا نہیں آیا ہے، بلکہ نور محمدی کو ساتھ میں، بولو نور محمدی کو ساتھ میں لے کر آئے، یعنی نور محمدی کی جلوہ گری سب سے پہلے بھارت میں ہوئی۔ تو بھارت کا وہ مسلمان جو مصطفیٰ کا وفادار ہے، وہ بھارت کا وفادار ہے، اور جو مصطفیٰ کا غدار ہے وہ بھارت کا غدار ہے۔ نور محمدی کی جلوہ گری بھارت میں ہوئی، اسی لیے اقبال نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھارت میں جو مسلمان ہیں یہ ودیشی ہیں، روزانہ ٹیلی ویژن پر رائٹ کرتے بھارتیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرنے کی نامات کوششیں کی جا رہی ہیں، دن رات ایک ہی سیلس پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاریخی حوالے سے کہ دنیا کا پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ بولو کون ہے؟ آدم علیہ السلام مسلمان ہے۔ دنیا کا پہلا انسان آدم علیہ السلام۔ آدم کون ہے؟ بولیے، مسلمان ہے۔ اور ساتھی کون ہے؟ پیغمبر ہے۔ اور ساتھی کیا ہے؟ بھارتی ہے۔ دنیا کا پہلا انسان مسلمان، اور اس مسلمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پیغمبر ہے، اور اس پیغمبر کا جو وطن ہے وہ بھارت ہے، وہ بھارت ہے۔ تو بھارت میں مسلمان اس وقت آیا جب کوئی نہیں تھا، ارے جب کوئی نہیں تھا تب ہم تھے، جب کوئی نہیں تھا تب ہم تھے۔ اب بتائیے گھر واپسی کس کی ہونی چاہیے؟ جو بولتے ہیں گھر واپسی کرو،
دنیا کا پہلا انسان کون ہے؟ اور آدم کون ہے؟ مسلمان پیغمبر اور آدمی. تو گھر واپسی کس کی ہونی چاہیے؟ ہماری یہ ان کی. یہ تاریخ میں آپ کو دے دیے. ٹھیک ہے. بہت سارے آپ کے دوست ہیں ہم میں بحث کرتے ہیں تو آپ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہم باہر جائیں. بھارت میں مسلمانوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ دنیا کی ہر طاقت ان جڑوں کو اکھیڑتے خود اکھڑ جائے گا. اسلام کب آیا؟ بولو بھائی. جب آدم آئے تو اسلام آیا. جب آدم آئے تو اسلام آیا. جو لوگ کہتے ہیں اسلام سعودی عرب سے پہلے، اب ایک سوال آپ سے ہے کہ اسلام کا دشمن نمبر 1 ملک کون سا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا امریکہ. اور امریکہ کا سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا حلیف کون ہے؟ سعودی عرب. کون ہے؟ سعودی عرب. 1932 سے لے کر اب تک دوستی برقرار ہے. اور اس دوستی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس دوستی کے نتیجے میں جنت البقیع میں اجلہ صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر چلوایا گیا ہے. اس دوستی کے نتیجے میں حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر کو مسمار کر دیا گیا ہے. اس دوستی کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان کے خطبہ مبارک کو شہید کیا گیا ہے. اس دوستی کے نتیجے میں اس ملک میں جس ملک سے محمد رسول اللہ نے شراب کے مٹکے پھینکوا دیے تھے، توڑوا دیے تھے، دوبارہ اس دوستی کے نتیجے میں اس ملک میں شراب کو امپورٹ کیا جا رہا ہے. اس دوستی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس دوستی کے نتیجے میں بغداد کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے. اس دوستی کے نتیجے میں یمن کا امن خراب کیا گیا ہے. اس دوستی کے نتیجے میں ملک شام میں خون آشام ہولی کھیلی جا رہی ہے. اس دوستی کے نتیجے میں افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اس دوستی کے نتیجے میں بھارت کے مسلمانوں سنو کیا ہو رہا ہے. مکے میں، مدینے میں، پورے ملک کے حجاز میں سنیما گھروں کی نمائش ہو رہی ہے. اس دوستی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں رسول اللہ نے جوئے کو بند کروا دیا تھا، شراب کے مٹکے توڑوا دیے تھے، تمام برے کام کو بند کر دیا گیا تھا، اس ملک میں کعبے کے امام کے ذریعے جوئے کے اڈے کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے میں بھارت کے سنی مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے بھارت کے سنی مسلمانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو سنو، ہمیں سعودیہ کے ریال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں مصطفیٰ کے لال کی ضرورت ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ نبیل اختر نوازی اسلام نگر چٹی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہمیں سعودیہ کے ریال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں مصطفیٰ کے لال کی ضرورت ہے. ہمیں امام حسن کی ضرورت ہے، ہمیں امام حسین کی ضرورت ہے، ہمیں فاطمہ الزہرا کی ضرورت ہے، ہمیں مولا کائنات کی ضرورت ہے، ہمیں علی اکبر کی ضرورت ہے، ہمیں علی اصغر کی ضرورت ہے، ہمیں زین العابدین کی ضرورت ہے، ہمیں قاسم کی ضرورت ہے، ہمیں عباس علمدار کی ضرورت ہے. ہمیں سعودیہ کے ریال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں مصطفیٰ کے لال کی ضرورت ہے. اور بھارتی مسلمانوں سنو، ہمارا رشتہ آل سعود سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا رشتہ آل رسول سے ہے. مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو
ہے عین نور تیرا سر جگہ. واہ واہ واہ. باطل طاقتیں شیطانی طاقتیں ہر دور میں حق کو کچلنے کی ناپاک کوششیں کرتی رہی ہیں. تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، خالق کبھی ہاتھوں میں قلم لیتے ہیں، اور ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جام لیتے ہیں. کیا کہنا، ماشاء اللہ. بے شک. ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. باطل طاقتوں کا ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، خدا بنا بیٹھا انا ربکم الاعلی انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کرتا. نمرود کو مچھروں نے ہرا دیا. ابو جہل کا مکے کا بادشاہ تھا، لیکن ابو جہل کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا. یزید پیٹ کے درد مبتلا ہو کر مر گیا. ان طاقتی طاقتوں سے، ان شیطانی مجازوں سے، ان باطل طاقتوں سے ٹکرانے والے حق پرستوں کو اللہ نے بڑے انعام سے نوازا ہے، بڑے اکرام سے نوازا ہے، بڑے اعزاز سے نوازا ہے. فرعون کی فرعونیت کی جڑیں اکھیڑنے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کر چلتے ہیں. نمرود کی طاقت و غرور کو خاک میں ملانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن کر چمکے. ابو جہل کو شکست فاش دینے والے جناب محمد رسول اللہ حبیب اللہ بن کر چمکے. اور یزید پلید کی شخصی حکومت وامرانہ بادشاہت کی انسٹنٹ بجا دینے والے فتح کرب و بلا جگر گوشے فاطمہ الزہرا حضرت امام حسین سید الشہداء بن کر چمکے، شہید اعظم بن کر چمکے. یا حسین یا حسین یا حسین. ماشاء اللہ. فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، غرق ہوا نا، بے شک. اور ساتھ ہی اس وقت کے مصریوں کا خدا بن گیا. نمرود ہلاک ہوا اور ساتھ ہی اس وقت کے رومیوں کا لارڈ ختم ہو گیا. ابو جہل کا قتل ہوا اور ساتھ ہی اس وقت کے مکے کا بادشاہ بے نشان ہو گیا. یزید مر گیا اور ساتھ ہی اسی وقت کے عراقیوں کا تاجرار چل بسا. لیکن فرعون کے ڈوبنے پر نہ مصریوں نے آنسو بہائے، نمرود کی ہلاکت پر نہ رومی روئے گئے، ابو جہل کے قتل ہونے پر نہ مکے والوں نے ماتم کیا ہے، یزید کی موت پر نہ عراقیوں نے کریا بیزاری کی ہے. دریائے نیل میں ڈوبنے والے فرعون کی موت پر نہ کوئی رویا ہے اور نہ کوئی روئے گا. لیکن چکی اور اسلام نگر کے مسلمانوں نہر فرات کے کنارے پر فاطمہ الزہرا کے لال کی شہادت پر کائنات کا ذرہ ذرہ ہو رہا ہے. زمین والے رو رہے ہیں، آسمان والے رو رہے ہیں، ہندوستان والوں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، پاکستان والے چیخ رہے ہیں، افغانستان والے اٹھ رہے ہیں، ایران والے
والے رہو دعا کر رہے ہیں خرچ کے پوری دنیا امام حسین کی شہادت پر آنسو بہا رہی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا بے شک قیامت تک پوری دنیا شہادت حسین پر آنسو بہاتی رہے گی اس لیے فرعون ڈوب کر مٹ گیا نمرود مر کر ختم ہو گیا ابو جہل قتل ہو کر نابود ہو گیا یزید مر کر بے نشاں ہو گیا لیکن اے حسینیوں میرے آقا حسین فنا ہو کر بھی زندہ ہے شہید ہو کر بھی زندہ ہے شہید ہو کر بھی زندہ ہے بولیے بولیے شہید ہو کر بھی زندہ ہے شہید ہو کر بھی زندہ ہے اس لیے کہ حسین شہید اعظم ہیں واہ واہ حسین سید الشہداء ہے حسین زندہ ہے بولیے حسین زندہ ہے زندہ ہے اس لیے کہ قیامت تک حسینیوں کے سینے میں حسینیت زندہ ہے حسین زندہ ہے بولو بولو حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے اس لیے کہ اسلام نگر چٹی کے جلسہ کرانے والے حسینی نوجوان زندہ ہے واہ 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 ماشاء اللہ حسین کے نام پر جنگ کو بند کرنے والے بھارت کے مسلمان زندہ ہیں ہم زندہ ہیں ہمارا قرآن زندہ ہے ہمارا رسول زندہ ہے ہمارا رب زندہ ہے ہمارے حسین زندہ ہیں ہمارے شہداء زندہ ہیں ہمارے اولیاء زندہ ہیں ہمارے علماء زندہ ہیں ہمارے حفاظ زندہ ہیں ہمارے قرآن زندہ ہیں ہمارے شہداء زندہ ہیں ہمارے مسلمان زندہ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندگی زندہ دل کا نام ہے مردہ دل کے خاک جیا کرتے ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا